السلام علیکم ناظرین۔ بغداد عباسی خلافت کا دارالحکومت، علم و حکمت کا مرکز تھا۔ یہاں علماء، صوفیاء، تاجروں اور عام شہریوں کا ایک حسین امتزاج پایا جاتا تھا۔ بازاروں میں کتابیں بکتی تھیں، مدرسوں میں علم کی روشنی پھیلائی جاتی تھی اور مساجد میں اللہ کی حمد و ثنا بلند ہوتی تھی۔ انہی گلیوں میں ایک درویش صفت فقیر رہتا تھا۔ اس کا لباس پرانا مگر چہرے پر نور تھا۔ اس کی باتوں میں دانائی اور صبر جھلکتا تھا۔ لوگ اس کے گرد جمع ہو کر علم اور حکمت کی باتیں سنتے تھے۔ وہ دنیا کی حقیقت اور آخرت کی اہمیت پر واعظ دیتا اور لوگوں کو خدا کے قریب کرتا۔ بغداد میں ایک دولت مند، خود پسند اور متکبر کافر بھی رہتا تھا۔ وہ خدا کے وجود کا انکاری تھا اور ہمیشہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتا تھا۔ ایک دن جب وہ بازار سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ لوگ فقیر کے گرد جمع ہیں اور اس کی باتیں سن رہے ہیں۔ کافر نے قریب جا کر طنزیہ لہجے میں کہا، اے فقیر، تو یہاں بیٹھ کر لوگوں کو خدا کے متعلق کہانیاں سناتا ہے؟ بتا، کیا تو نے خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ اگر نہیں تو کیسے یقین کر سکتا ہے کہ وہ واقعی موجود ہے؟ نعوذ باللہ۔ فقیر مسکرایا اور نرمی سے جواب دیا، اے شخص، کیا تو نے ہوا کو دیکھا ہے؟ نہیں، لیکن تو اسے محسوس کرتا ہے۔ کیا تو نے اپنی عقل کو دیکھا ہے؟ نہیں، لیکن تو جانتا ہے کہ وہ تیرے وجود میں ہے۔ خدا کو دیکھنا ضروری نہیں، اس کی نشانیاں ہر جگہ موجود ہیں۔ کافر نے قہقہ لگایا اور کہا، یہ سب کہانیاں ہیں۔ اگر خدا واقعی موجود ہے تو مجھے کوئی ایسی نشانی دکھا جو مجھے یقین دلا دے۔ فقیر نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور کہا، یہ سورج جو روشنی بکھیر رہا ہے، یہ زمین جو ہمیں سہارا دیتی ہے، یہ پانی جو زندگی بخشتا ہے، یہ سب خود بخود وجود میں نہیں آ سکتے۔ ہر شے کے پیچھے ایک خالق ہوتا ہے۔ کیا تو نے کبھی دیکھا کہ کوئی عمارت بغیر معمار کے بن جائے؟ کافر خاموش ہو گیا لیکن اپنی ضد پر قائم رہا۔ وہ بولا، یہ سب اتفاق سے ہو سکتا ہے، مجھے یقین دلانے کے لیے کچھ اور ثابت کرو۔ فقیر نے کہا، اچھا، میں تجھے ایک کہانی سناتا ہوں۔ ایک بار ایک بادشاہ تھا جس کے پاس ایک قیمتی ہیرے کی انگوٹھی تھی۔ ایک دن وہ گم ہو گئی۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ جو بھی اسے ڈھونڈ کر لائے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ کئی لوگ آئے مگر انگوٹھی نہیں ملی۔ پھر ایک دانا شخص آیا۔ اس نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، کیا آپ نے یہ سوچا کہ یہ انگوٹھی خود بخود گم نہیں ہوئی ہوگی؟ ضرور کسی نے چرائی ہوگی۔ بادشاہ نے غور کیا اور چور کو پکڑ لیا۔ فقیر نے کافر سے پوچھا، یہ بتا، اگر ایک چھوٹی سی انگوٹھی خود نہیں گم ہو سکتی اور اسے بنانے والا موجود ہے تو کیا یہ پوری کائنات بغیر کسی خالق کے وجود میں آ سکتی ہے؟ کافر لاجواب ہو گیا مگر اس کا غرور اسے سچائی تسلیم کرنے نہیں دے رہا تھا۔ اس نے کہا، یہ سب اتفاقات کی بات ہیں، میں اب بھی نہیں مانتا۔ فقیر نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور کہا، اے اللہ، اگر یہ شخص ہدایت کے قابل ہے تو اسے ہدایت دے، اور اگر یہ صرف ضد میں ہے تو اسے ایسا نشان دکھا کہ اسے تیری قدرت کا یقین آ جائے۔ اسی لمحے آسمان پر بادل چھا گئے اور تیز آندھی چلنے لگی۔ بازار میں ہر شخص حیران رہ گیا۔ اچانک ایک شدید جھٹکا لگا اور کافر زمین پر گر پڑا۔ لوگ دوڑ کر اس کے پاس گئے۔ وہ کانپ رہا تھا۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میں مان گیا، میں نے اپنے غرور میں حقیقت کو جھٹلایا تھا۔ بے شک خدا موجود ہے اور وہی سب سے بڑا ہے۔ کافر نے روتے ہوئے فقیر کے ہاتھ تھامے اور کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ لوگوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور اس دن بغداد کی گلیوں میں ایمان کی روشنی مزید چمک اٹھی۔ فقیر نے کہا، ہدایت ہمیشہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کبھی کوئی دلیل کسی کو قائل نہیں کر سکتی جب تک اللہ خود اسے راہ دکھانے کا فیصلہ نہ کرے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی قدرت ہر جگہ موجود ہے، مگر اسے دیکھنے کے لیے ہمیں اپنے دل و دماغ کے دروازے کھولنے ہوں گے۔ کبھی ضد اور تکبر سچ کو دیکھنے سے روکتے ہیں اور کبھی ایک لمحہ انسان کی زندگی بدل دیتا ہے۔ اللہ ہمیں حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو غرور سے پاک رکھے، آمین۔ اگر ناظرین آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید ایسی زبردست اور سبق آموز ویڈیوز بناتے رہیں۔
ملتے ہیں ایک اگلی دلچسپ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ۔